إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. انسان کی دنیاوی زندگی مختلف حالات کا مختلف مراحل کا مجموعہ ہے. کبھی اس میں راحت ہوتی ہے تو کبھی دکھ اور تکلیف، کبھی خوشی ہوتی ہے تو کبھی غمی اور پریشانی، کبھی تندرستی اور صحت مندی ہوتی ہے تو کبھی بیماری، کبھی مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے تو کبھی تنگی اور فقیری. یہ اس دنیا کا مزاج ہے کہ نہ اس کا مال ہمیشہ رہتا ہے نہ اس کی خوشی ہمیشہ رہتی ہے، اور دوسرے طرف نہ اس کی تندرستی ہمیشہ رہتی ہے اور نہ اس کی بیماری ہمیشہ رہتی ہے. یہ دنیا گزرنے والی ہے اور اس کے اندر جو آنے والی حالتیں ہیں وہ بھی ختم ہونے والی ہیں. اس لیے کسی کو اس دنیا کی نہ تندرستی پر دھوکہ کھانا چاہیے نہ مالداری پر دھوکہ کھانا چاہیے، نہ ہی اس دنیا کی تندرستی کو دیکھ کر مایوس ہونا چاہیے نہ بیماری اور پریشانی کو دیکھ کر مایوس ہونا چاہیے. یہ دنیا ہے اور اس دنیا کے ساتھ یہ ساری چیزیں وابستہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بسا اوقات انسان پر کوئی بیماری آتی ہے. بہت سارے لوگ بیماری کے حوالے سے بڑے ہی نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے شکوے کرتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو بھول جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اعوذ باللہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے دشمنی کر رہا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے میں بیماری کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا کہ بیماری کیوں آتی ہے، بیماری آنے کے مسلمان کے لیے کیا فوائد ہیں، اور بیماری کے آنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہیں، اور اس کے بعد ایک مسلمان کو بیماری کی حالت میں کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کے جو بنیادی اور اہم باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ ممکن ہے کہ آج کے جمعے میں یہ ساری باتیں مکمل نہ ہو سکیں، تو جو کچھ رہ جائے انشاءاللہ آئندہ اللہ نے موقع دیا تو بات مکمل کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بیماری آتی کیوں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور رب العالمین اپنے بندے پر اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ مہربان ہے، اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کو بیماری میں کیوں مبتلا کرتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مہربان نہیں؟ یقیناً اللہ مہربان ہے، لیکن بیماری بھی اس کی مہربانی کا تقاضا ہے۔ بندے پر جو بیماری آتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا تقاضا ہے، اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔ اس کے ساتھ کئی فوائد وابستہ ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جب انسان تندرستی کی حالت میں ہوتا ہے، بیماری اور دکھ سے بچا ہوا ہوتا ہے، تو وہ انسان بسا اوقات وہ اپنی دنیا سے ایسا دل لگا لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ رہوں گا، ہمیشہ یہ تندرستی میرے ساتھ ہوگی، اور وہ بڑی مستی میں بغاوت میں اللہ تعالیٰ کی سرکشی میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وارننگ دیتا ہے، اس کو تنبیہ دیتا ہے، اس کو بیدار کر دیتا ہے کہ یاد رکھنا یہ دنیا کی تندرستی، یہ صحت مندی، یہ دنیا کے مختلف ذائقے اور لذتیں ہمیشہ نہیں رہے گی۔ انسان بیمار ہو جاتا ہے، بیماری میں اس کو اپنی طاقت کا، اپنے غرور کا، اپنے گمنڈ کا پتہ چل جاتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ تو انسان کو اپنے حیثیت، اپنے اوقات یاد دلانے کے لیے کبھی کبھار بیماری آتی ہے، تاکہ انسان بیدار ہو جائے، اس کو اپنی کمزوری کا، اپنی بے بسی کا، اس دنیا کی بے وفائی کا پتہ چل جائے۔ یہ دل لگانے کی جگہ نہیں، یہ ساتھ دینے والی چیز نہیں، یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں۔ یہاں پر اگر میں تندرست ہوں تو تھوڑی سی بیماری آنے پر میری وہ ساری طاقت، وہ سارا غرور خاک میں مل جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ تنبیہ ہے۔ اسی طرح انسان بسا اوقات گناہ کرتا ہے اور وہ اللہ کی طرف لوٹنے والا نہیں ہوتا، کبھی سوچتا نہیں کہ میں توبہ کر لوں، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں، میں اللہ کی طرف لوٹ آؤں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری میں مبتلا کر کے اپنے طرف لوٹانا چاہتا ہے، اپنے طرف اس کو لوٹانا چاہتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ اچانک موت نہیں آئی، اللہ نے اپنی طرف لوٹایا۔ اور خاص طور پر یہ آخری ایام میں جب انسان کی زندگی اپنے اواخر میں ہوتی ہے، 40 سال سے عمر اوپر ہو جاتی ہے، تو پھر مختلف بیماریاں انسان پر مسلط ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہے، تنبیہ ہے کہ اب تیاری کر، اب یہاں مزید یہ تیرے رہنے کا گھر نہیں، ابھی تجھے اس جہان سے منتقل ہونا ہے، اب اس کی طرف توجہ کر، اب اس طرف ذرا متوجہ ہو جا۔ یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں 40 سال سے عمر بڑھنے پر مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، تاکہ ہم اس کی طرف جانے کی تیاری کریں، اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، جو کیے ہوئے گناہ ہیں ان سے تائب ہو جائیں، ان پر ہمیں پچھتاوا ہو، اور اس کی طرف جاتے ہوئے ہم آخری ایام کو اچھا کر لیں، آخری زندگی کو بہتر بنائیں۔ اسی طرح بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے انسان کے درجات کی بلندی کا بھی ذریعہ ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ بیماری مجھ پر ہی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری ان لوگوں پر بھی مسلط کی ہے
جو اللہ کے انتہائی محبوب بندے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں. ثم الامثل فالامثل، پھر جو زیادہ افضل ہو بہتر ہو اللہ کے ہاں اس پر آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بعض انبیاء کی بیماریوں کا ذکر کیا ہے. ان میں سے ایک عظیم الشان جلیل القدر نبی ایوب علیہ السلام، جن کو اللہ نے بہت بڑی آزمائش میں ڈالا تھا. ایک ایسی بیماری لگی تھی کہ اس سے ان کا گوشت گل گل کے گرتا رہا اور جسم پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں رہی، ہڈیاں نسیں بس یہ باقی رہ گئی. یہاں تک کہ لوگ سب کے سب ان سے نفرت کرنے لگے. ان کو لوگوں نے اپنے پاس سے الگ کر دیا. جو اولاد اللہ نے دی تھی وہ اولاد اللہ نے واپس لے لی. مال جو اللہ نے دیا تھا، سونا چاندی بھیڑ بکریاں اونٹ مختلف قسم کے اموال سے اللہ نے نوازا تھا، وہ مال اللہ نے لے لیا. غربت اور فقر کی زندگی گزارنے لگے. ایک بیوی تھی جو نیک اور صالح خاتون تھی، وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید رکھتی تھی کہ مجھے اللہ اس پر اجر دے گا. وہ اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہی. شوہر کی خدمت سے وہ اس وجہ سے پیچھے نہیں ہٹی کہ شوہر پر ایسی خطرناک بیماری ہے کہیں یہ بیماری مجھے نہ لگے، لیکن ڈٹی رہی، شوہر کی خدمت کرتی رہی. مال ختم ہوا، کھانے کے لیے کچھ نہیں، شوہر کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں. لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کر کے کماتی تھی اور اپنے شوہر کو کھلاتی تھی، اپنے شوہر کی خدمت کرتی تھی. یہاں تک کہ لوگ کام پہ رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ یہ ایسے شخص کی بیوی ہے جس شخص کو ایسی خطرناک بیماری ہے، کہیں یہ بیماری اس عورت کے ذریعے ہمارے گھروں میں منتقل نہ ہو جائے. اس کے باوجود یہ ڈٹی رہی، شوہر کی خدمت کرتی رہی. لیکن اللہ رب العالمین سے یہ امید تھی کہ اللہ رب العالمین ضرور کوئی آسانی پیدا فرمائے گا. تقریباً 18 سال یہ بیماری ان پر مسلط رہی. 18 سال بہت بڑا عرصہ ہے. اس 18 سال میں ایک دن بھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ جب بیماری بڑی سخت ہو گئی، ہر طرف کوئی ساتھ دینے کو، ملنے کو، ہاتھ ملانے کو تیار نہیں، تعاون کرنے کو تیار نہیں، تنہا رہ گئے. اس وقت پھر اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. بڑی پیاری دعا ہے. فرمایا رب، اے میرے رب، انی مسنی الضر، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ مال سارا لے لیا، جسم کو کھوکھلا کر دیا، لوگ سارے الگ ہو گئے، جو نعمتیں دی تھی وہ واپس لے لی، میرے پاس کچھ نہیں بچا، بیماری پریشانی میں ہوں. نہیں، انی مسنی الضر، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے. اور ساتھ کیا یہ نہیں کہا کہ اللہ تکلیف دور کر دے، کیا پتہ اس تکلیف میں کیا خیر ہے، لیکن اللہ سے دعا یہ کی وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یا اللہ دنیا میں کوئی رحم کرنے والا تو نہیں، لیکن تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. جو بھی رحم کرنے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ رحم تو کرنے والا ہے. بس اتنی سی دعا کی. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سنی. یہ نہیں کہا کہ اللہ تکلیف کو دور کر دے، کیا پتہ اس تکلیف میں کیا خیر ہے. بس اللہ تعالیٰ کو اس کی رحمت کا واسطہ دیا، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اس کے ارحم الراحمین ہونے کا واسطہ دیا. اس کے پیارے نام اسماء الحسنہ، ان میں سے ایک نام ارحم الراحمین کا واسطہ دے کر اللہ کو بلایا کہ اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. بس اللہ نے اس دعا کی بدولت کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا سن لی، ان کی دعا سن لی اور فرمایا وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، جو تکلیف ان پر تھی وہ ہم نے ہٹا دی. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، ان کی جو اہل عیال اور اولاد تھی وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واپس دے دی. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان جیسے اور بھی بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ
जवानी अता फरमाई। और जब अपने शौहर से किसी दिन कहा कि आप बड़ी परेशानी में है, आपको अल्लाह ताला ने बड़ी आजमाइश में डाला है, उस पर गुस्सा आया और बीवी पर गुस्सा आकर कहने लगे कि मैं आपको 100 डंडे मारूंगा, कसम खाई। अल्लाह अकबर। इस बात पर कि आपने क्यों कहा कि अल्लाह ने मुझे मुसीबत में डाला है। 70 साल मेरी ज़िंदगी गुजर गई दुनिया की राहतों में, सेहतमंदी में, तंदुरुस्ती में। अब अगर ये चंद 18-16 साल ये ज़िंदगी तकलीफ़ में रही तो 70 साल अगर सेहतमंदी की ज़िंदगी अल्लाह ने दी थी, इसके मुकाबले में अगर 70 साल बीमारी भी रहे तो मैं उस पर सब्र करूँगा। और बीवी को इस बात पर डांटा। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत उतारी कि अपनी एड़ी को ज़मीन पर मारो, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी एड़ी के नीचे से चश्मा निकालेगा। हादा मुग़तसलुन बारिदुन व शराब, ये नहाने के लिए भी है, ठंडा है और पीने के लिए भी है। ये पानी अल्लाह ने दिया। और फरमाया वख़ुज़ बियदिका ज़िग़्फ़न, हाथ में एक झाड़ू ले लो, फ़ज़रिब बिही वला तहनस, उससे अपनी बीवी को मारो और कसम को मत तोड़ो। इन्हें कसम जो खाई थी 100 डंडे मारने के, अल्लाह ताला ने तरीक़ा बताया, एक झाड़ू जिसके अंदर 100 तिनके हो उससे अपनी बीवी को मारो। अल्लाह ताला ने एक हल बताया कि कसम से आप हानिस नहीं होंगे, गुनाहगार नहीं होंगे कसम तोड़ने से, आपकी कसम भी पूरी हो जाएगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इन्ना वजदनाहु साबिरा, इनको हमने सब्र करने वाला पाया। निअमल अब्द, बहुत ही अच्छा इंसान था, अच्छा बंदा था। इन्नहु अव्वाब, अल्लाह की तरफ बहुत लौटने वाला। 18 साल कोई मामूली नहीं। ऐसी बीमारी, ख़तरनाक किस्म की बीमारी, लोगों ने साथ देना छोड़ दिया, बातचीत करना छोड़ दी, साथ उठना बैठना छोड़ दिया, तन्हाई की ज़िंदगी गुजारने लगे। सिर्फ एक बीवी है जो साथ रही है और खिदमत कर रही है। औलाद अल्लाह ने दी थी, वापस ले ली, लेकिन इस बात का एहसास है कि 70 साल की ज़िंदगी जो अल्लाह ने नेमतों में हमें दी थी उसका भी तो कुछ हक बनता है। आज हम पर एक बीमारी आती है, बड़ी ज़िंदगी राहत में गुजरी है, वो सारी राहत की ज़िंदगी भूल जाते हैं, चंद दिनों की बीमारी को याद रखते हैं। ये इंसान है जो बड़ा नाशुक्रा, अल्लाह ने नेमतों में रखा, वो नेमतें सारी एक तकलीफ की वजह से भूल गया। तो इंसान को अल्लाह की तरफ से आने वाली बीमारी पर यह नज़र रखनी चाहिए कि सिर्फ अल्लाह की तरफ से कोई सज़ा नहीं। बसा औक़ात नेक बंदे भी इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं और उसकी क्या वजह होती है, इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। आपने फरमाया कि बसा औक़ात अल्लाह ताला बंदे को जन्नत में कोई दर्जा देता है और वो दर्जा इतना ऊंचा होता है, इतना आला होता है कि इंसान के अमाल इस काबिल नहीं है कि उस दर्जे पर इस अमल की वजह से पहुँचे। अमल इतना आला नहीं होता, जितना भी वो अमल करे वो अमल फिर भी इस काबिल नहीं होता कि ये उस अमल से उस दर्जे को पा सके। अल्लाह ताला इसको बीमारी में मुब्तला करके वो दर्जा देना चाहता है। इसलिए बीमारी को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से सिर्फ आज़ाब नहीं समझना चाहिए, आजमाइश समझ लेना चाहिए, अल्लाह की तरफ से रहमत समझ लेना चाहिए। लेकिन बीमारी जब इंसान पर आती है, अल्लाह की तरफ से ये फैसला होता है, अल्लाह के फैसले पर राज़ी हो जाना चाहिए, लेकिन अल्लाह से बीमारी मांगनी नहीं चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने एक आदमी को देखा, वो बिल्कुल दुबला पतला सुकड़ गया था, बिल्कुल सूख गया था, जैसे परिंदे का नया पैदा होने वाला छोटा बच्चा होता है, चूजा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपको क्या हो गया, आपने कोई दुआ तो नहीं की? उसने कहा मैंने एक दुआ की है कि अल्लाह, जो तूने मुझे क़यामत में सज़ा देनी है, जो आखिरत में तूने मुझे अज़ाब देना है, मुझे वो अज़ाब दुनिया में दे दे, वो सज़ा मुझे दुनिया में दे दे, आखिरत के लिए मुझे पाक कर दे। उसके बाद से मेरी ये हालत हो गई है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया की सज़ा की भी इंसान ताकत नहीं रखता। आप अल्लाह से आफियत का सवाल किया करें, या अल्लाह मुझे आफियत दे दे, मुझे दुनिया की सज़ाओं से भी बचा दे, आखिरत के सज़ाओं से भी मुझे बचा दे। दुनिया की सज़ा की ताकत कौन रखता है? इसलिए अल्लाह ताला से बीमारी मांगनी नहीं चाहिए।
اور جب انسان انتہائی درجے کا متوکل ہو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اللہ سے مانگتے تھے کہ اللہ میرے گناہوں کی معافی کے لیے مجھے بخار دے دے. ان کو بخار ایسا لاحق ہوا کہ ہمیشہ وہ بخار میں رہتے تھے، ہمیشہ بخار میں رہتے تھے. لیکن دعا یہ کی تھی کہ اللہ ایسا بخار ہو جس کی وجہ سے تیرے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے سے میں نہ روکوں، اور جو بخار مجھے تیرے گھر کی طرف جانے سے نہ روکے، خیر کے کاموں سے مجھے نہ روکے. ایسا بخار ہے. وہ نماز پڑھنے آتے تھے، جہاد کے لیے جاتے تھے، علم سکھانے کے لیے جاتے تھے، لیکن بخار ہمیشہ رہتا تھا. اس کے ساتھ جو بھی ہاتھ ملاتا اس کو گرم پاتے تھے. ایسی بیماری کہ ان کے ہونٹ جو ہیں وہ سفید ہو چکے تھے بخار کی وجہ سے. آخر عمر تک یہ بخار رہا. لیکن عام انسان اس چیز کی طاقت نہیں رکھتا. بہرحال اگر اللہ کی طرف سے آئے تو اس پر صبر کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ بخار تھا، بڑا شدید بخار، جیسے کہ دو آدمیوں کو ڈبل بخار. سب سے تیز بخار ہمارے ہاں 104 105 تک ہوتا ہے، اور اس کو آپ 210 پہ لے جائیں، ڈبل بخار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کانپ رہے تھے. آپ سے کہا گیا کہ آپ کو بخار لگتا ہے کہ 2 مسلمانوں کے برابر کا بخار آپ کو ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا ہاں، مجھے عام مسلمانوں سے ڈبل بخار ہوتا ہے. تو ان سے یہ کہا گیا کہ شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ کا اجر دوہرا ہے. آپ نے فرمایا ہاں، بخار سے انسان کا اجر بڑھ جاتا ہے، بیماری سے انسان اجر پاتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو بخار کے اندر، بیماری کے اندر مبتلا دیکھتے، آپ یہ دعا دیا کرتے تھے، لا بأس طہور انشاءاللہ. کوئی حرج کی بات نہیں، یہ بیماری پاک کرنے والی ہے گناہوں سے اگر اللہ چاہے. اس لیے اگر بیماری آئے اللہ رب العالمین سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اس بیماری سے اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں سے پاک کرے گا. اللہ رب العالمین مجھے اس بیماری کی وجہ سے جو ہے گناہوں سے صاف کرے گا، اور آخرت کے لیے مجھے اللہ رب العالمین سزا سے بچائے گا. اس کے بارے میں کئی احادیث ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان کو جو دکھ پہنچتا ہے، جو تکلیف پہنچتی ہے، جو بیماری آتی ہے، یہاں تک کہ پاؤں میں اگر کانٹا چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے اور گناہوں سے وہ پاک ہو جاتا ہے، اس کی بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے. تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری آتی ہے انسان کے بخشوانے کے لیے، اس کے گناہوں سے اس کو پاک کرنے کے لیے. اگر اللہ کی طرف سے بیماری آئے تو اللہ سے یہ امید رکھنی چاہیے. لیکن جب انسان اللہ سے اجر کی امید رکھے گا، صبر کرے گا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوگا، تب ایسا ہوگا. ورنہ بیماری بھی ہوگی اور گناہوں سے پاکی بھی نہیں ہوگی. نبی علیہ السلام ایک بوڑھے پر داخل ہوئے، اس کے گھر میں بخار تھا. نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ پڑھے، لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ کوئی حرج کی بات نہیں، یہ گناہوں سے پاک کرنے والی ہے. اس نے کہا کہ بل حرمہ تفور علی شیخ تزیرہ القبور، یہ گناہوں سے پاک کرنے والی نہیں ہے، یہ بخار ہے جوش مارنے والا بخار، اور ایسے بوڑھے پر ہے جو قبروں کے ساتھ جا کے ملنے والا بخار ہے، جس کو یہ بخار قبروں کی زیارت کروائے گا، ایسا بخار ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر ایسے ہی ہو، یعنی تیرے لیے ایسے ہی ہو. جب تو اس کو گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ سے یہ امید نہیں رکھتا، تو پھر تیرے لیے یہ بخار جوش مارنے والا ہو اور قبروں سے تجھے ملانے والا ہو. تو بخار کو نبی علیہ السلام نے السائب ایک خاتون دیا، المسیب، ان کو دیکھا سخت بخار تھا ان کو. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، کیا ہوا آپ کو؟ اس نے کہا حمى لا بارک اللہ فیہا، مجھے بخار ہے اس میں اللہ برکت نہ ڈالے، بے برکت چیز ہے بخار. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو، لا تسب الحمى، یہ بخار جو ہے اس کو گالی نہ دو، اس کو برا نہ کہو. لا بارک اللہ فیہا، یہ برا کہنا ہے.
فرمایا ایسا نہ کرو، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اگر کسی پر بیماری آئے، بیماری کو برا کہنا، بیماری کو گالی دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بیماری بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک لشکر ہے۔ اس لشکر کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، بہت سے لوگوں کے درجات بڑھا دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر دیتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس لشکر کے ذریعے سزا دے دیتا ہے۔ بس اللہ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ یہ بیماری ہمارے لیے سزا نہ ہو، بلکہ یہ تیرے طرف سے رحمت ہو، اس سے ہم گناہوں سے پاک ہو جائے، اس سے ہمارے درجات بلند ہو جائے، اس کے ذریعے تجھ سے ہمیں اجر مل جائے، یہ امید رکھنی چاہیے۔ تو بیماری کوئی بھی ہو، اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ اختصار کے ساتھ انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے، انسان کو گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے، انسان کے آخرت میں درجات بڑھانے کا ذریعہ ہے، اور یہ بخار انسان کو اللہ کی نعمت کا احساس دلانے کا ذریعہ ہے۔ بسا اوقات انسان کو ایک نعمت کا احساس نہیں ہوتا، نعمت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن اس نعمت کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ تندرستی ہے، دانت ثابت ہے، صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، نظر کام کر رہی ہوتی ہے، پاؤں ٹھیک ہے، چلنے پھرنے سے انسان قاصر نہیں ہے، لیکن جب کبھی انسان رہ جاتا ہے چلنے پھرنے سے، کبھی اللہ نہ کرے، اللہ عافیت میں رکھے سب کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ دے۔ جو بیمار ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کچھ دن پلستر بندھا ہوا ہو، چلنے پھرنے سے رہ گیا ہو، چلنے کا کتنا دل چاہتا ہے، کتنا اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے پاؤں سے چلوں، میں بیساکھیوں سے جان چھڑاؤں، میں ویل چیئر سے اپنے آپ کو چھڑاؤں، کتنا وہ چاہتا ہے کہ میں کسی اور کے سہارے پر نہ چلوں۔ اس کو اپنے پاؤں سے چلنے کی قدر آتی ہے۔ جب آنکھیں کام چھوڑ جائے کچھ دنوں کے لیے، نظر کمزور ہو جائے، انسان کتنا چاہتا ہے کہ یہ نگاہ، یہ نظر صحیح کام کرے۔ اسی طرح جسم کے تمام اعضاء، تو نعمت کی قدر بعض دفعہ انسان کو نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بیماری میں ڈال کر، بیماری میں مبتلا کر کے نعمت کی قدر یاد دلاتا ہے، احساس دلاتا ہے۔ اسی طرح بیماری کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسان شکر کرنے والا، صبر کرنے والا اور معاملہ کرنے والا، چیخ اور پکار کرنے والا، اللہ سے شکوہ کرنے والا، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ فرق کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو بیماری میں، تکلیف میں اللہ کے شکوے کرتے ہیں، ان کو، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر صبر کرتے ہیں، ان کو الگ الگ کرتا ہے۔ جب انسان کو کوئی بیماری ہو، آپ سے اگر پوچھ بھی لے تو آپ اس لیے نہ بتائیں کہ اللہ کا شکوہ کرے ان کے سامنے، بلکہ اپنے حالت بتانے تک، اتنے حد تک بتا دے۔ جو آپ کی حالت ہے، آپ سے حالت پوچھی گئی ہے کہ کس حال میں ہے، کیا حال ہے آپ کا، آپ بتا سکتے ہیں یہاں تک یہ حالت پہنچ گئی ہے، یہ بیماری ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ آپ اللہ سے شکوہ کریں، صرف اپنی حالت بتانے کے لیے، تاکہ اگر وہ علاج معالجے میں آپ کو کوئی تعاون کر سکے تو وہ آپ کو اس حد تک مشورہ دے۔ باقی اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور بار بار لوگوں کے سامنے بتانا، بار بار اپنی پریشانیوں کا ذکر کرنا۔ آج کل ہمارے اندر یہ بڑی مصیبت ہے، مالی تنگی ہو، جسمانی بیماری ہو، کوئی بھی آزمائش ہو، چیخ اور پکار، واویلا اور سب کے سامنے اس کے تذکرے، یہ اللہ تعالیٰ کے شکوے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ خالق کا شکوہ مخلوق کے سامنے کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے بیماری جب آتی ہے تو اس پر ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس صبر پر انسان کا درجہ بڑھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آنے والی آزمائش ہے وہ آ کر رہتی ہے، لیکن صبر کرنے سے انسان اجر کا حقدار ٹھہرتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کا درجہ بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ ایک بھائی نے دعا کی درخواست کی ہے، فرماتے ہیں کہ میری خالہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے دعا مغفرت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس بھائی کی خالہ
اور تمام اہل ایمان کی مغفرت فرمائے. جو دنیا سے ایمان کے حالت میں جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ روشن فرمائے. اللہ تعالیٰ رحمتوں سے بھر دے ان کی قبروں کو. ہمارے ایک دو طالب علم جن کے والد، دونوں کے والد بیمار تھے، گلاچی کا رہنے والا اور ایک یہاں میٹرویل کا رہنے والا، کچھ جمعہ پہلے آپ سے دعا کی درخواست کی گئی تھی ان کی صحت مندی کے لیے. وہ دونوں بزرگ انتقال کر گئے ہیں. ان کے لیے بھی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے. اور بھی جو ایمان کے حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. اسی طرح میری ایک پھوپھی بھی شدید حالت میں بیمار ہیں، جنہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، اس وقت شدید تکلیف کی حالت میں ہے. اللہ تعالیٰ ان کی آسانیاں فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. اسی طرح جو بھی بیمار کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے. مظلومین کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. فلسطین کے جو مظلوم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف، اللہ تعالیٰ ان کے لیے حامی اور ناصر اپنے طرف سے بنا کر بھیج دے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. ان کو اللہ تعالیٰ ظلم سے نجات عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالت پر رحم فرمائے. بیماریوں کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا تو بیماریاں جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے کئی حکمتوں کے حامل ہوتی ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی حکمتیں، بڑے فائدے ہیں بندوں کے لیے. اور بیماری کی حالت میں ایک مسلمان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ایک تو صبر سے کام لینا چاہیے. دوسرا بیماری کے علاج معالجے کے حوالے سے کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے اور کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے. انشاءاللہ اس حوالے سے آئندہ عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، سچ اور درست بات کہنے کی، حق بات کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام آفتوں سے محفوظ رکھے. جو بارش برس رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو رحمت بنا دے. اللہ تعالیٰ نقصانات سے ہم سب کو، تمام اہل ایمان کو بچائے. اللہ رب العالمین مالی اور جانی نقصان سے سب کو بچائے. اللہ تعالیٰ اس کو وہاں برسائے جہاں پر ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ تمام قسم کی نعمتوں کو ہمارے لیے اپنی طرف سے رحمتیں اور نعمتیں بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عذاب اور آزمائش نہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف کر دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.